آفشاں آپ ساری باتیں چھوڑیں, ایک کافی کو ایک طرف رکھیں نا. چھوڑ دیا. آپ سب سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیں. پوچھیں. جی میں پوچھنے لگا ہوں. سوال یہ ہے کہ فرض کیا آپ کی ایک کمپنی ہو, اس میں آپ نے ایک ملازم بھرتی کرنا ہو جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرے گا, اور آپ کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جتنا بدتمیز, منہ پھٹ, بد زبان بھی. بالکل بالکل, آپ سمجھ گئی ہیں میری بات. اب آپ کی ٹیبل پہ سی وی پڑے میں آپ انٹرویو لے رہی ہیں, ایک سی وی ہے ملک احمد خان کا. اچھا ٹھیک ہے, تو دوجا ساتھ میں آپ ترڑ صاحب کو بھی ملا لیں, ٹھیک ہے, اور وہ آ رہے ہیں نا آج کل کبھی کبھی پریس کانفرنس کرنے کے لیے, اور دوسرا سی وی پڑا ہے شہباز گل کا. آپ کس کو نوکری دیں گے؟ بھائی شہباز گل تو ٹیلر میڈ, مطلب ان کی تو سی وی اس حوالے سے ہوگی نا, تو انہیں نہیں ملنی چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ میں ٹیلنٹ کی قدر کرتی ہوں اور میرٹ کے اوپر انہی کا نام آتا ہے. آپ شہباز گل کو نوکری دیں گی نا, قصہ مختصر, میرٹ کی بنیاد پہ. میرٹ کی بنیاد, بس بائی ریسٹ مائی کیس, یار بات ختم ہو گئی. میں نے سمجھ آ رہی ہے تسی کی کہہ رہے ہو. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ مطلب آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ شہباز گل کے مقابلے میں عطا اللہ تارڑ صاحب ہوں یا ملک احمد خان ہوں, تسی تارڑ صاحب تسی نہیں شہباز گل دے نیڑے تیڑے بھی پڑھ سکتے. مسئلہ ہے نا, بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ جو کلچر شروع ہوا تھا نا آپ 2000 میں تقریباً, اور اس کے بعد جب پریس کانفرنسز ہوتی تھیں, وہ ہمارا آزاد میڈیا آ گیا تھا نا, تو اور دو بڑی پارٹیز تھیں, انہوں نے بھرتی کیے تھے اسی طرح کے بدتمیز اپنی پارٹیوں میں. اس وقت کیا کہنا چاہیے کہ وقت کا تقاضا تھا, اور میرا خیال ہے کہ آپ کا اشارہ شوکت بسرا, فردوس ایوان اور فواد چودھری مت بھولیں اس کی خدمات کو. جس بندے نے بد زبانی کی روایت ڈالی پاکستانی سیاست میں, آپ اس کو بھول رہی ہیں. اور بھی نام گنوائے آپ نے, صرف ادھر والا نام گنوایا. نہیں میں کیا کر رہے ہیں یار اب مجھے کہیں میں گنواؤں؟ نہیں, میں بالکل بھی یاد دلاؤں. میری یادداشت قائم ہے, میرے سر تے کوئی سٹ نہیں لگی ہوئی, میری گوٹے دے اوتے ضرور سٹ لگی ہوئی ہے. طلال چودھری کی آپ بات کر رہے ہیں, عابد شیر علی, پوری دنیا بات کرتی تھی ان کی. عابد شیر علی, وہ ایک پھر ہوا یہ ہے کہ کریڈٹ گوز ٹو خان صاحب کی, انہوں نے کہا کہ آپ دونوں جماعتیں آرام سے بیٹھ جائیں, اپنے بدتمیز مجھے لاؤ, میں کمپنی میں آ رہا ہوں, میرے پاس آ جاؤ, میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ان کے ٹیلنٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے. اور پھر خان صاحب نے کر کے دکھایا. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس شرط پہ ہماری پی ڈی ایم کو, ملازمت کا لفظ استعمال کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو, نہیں اتحادی حکومت کو جو اجازت ملی ہے کہہ دوں, یا یہ کہہ دیں کہ موقع کو اچھا سا, تم کو اچھا سا رکھ لو اپنے دیوانے کا نام, اتحادی حکومت کو یہ جو چانس ملا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے افشاں, ٹیلنٹ کی آپ میں بھی کمی نہیں ہے. کوئی قدر نہیں کرتا, اور بات ہے جو یہ چانس ملا ہے چانس پہ ڈانس کرنے کا. بالکل, اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے. تو اس مقابلے میں اگر ہم ان سے یہ توقع کریں گے کہ اس چانس پہ آپ نہیں کہہ پائیں گے, یہ ایک پنجابی چانس پہ ڈانس کرنا. اچھا, تو آپ دیکھیں کہ وہ ان کو کرنا چاہیے یا ان کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں, کام بہت ٹف ہے, بہت بڑا ٹاسک انہوں نے اپنے ذمہ لیا. دیکھیے 4.5 سال دا میس نہ صرف تسی انہوں سمیٹنا ہے بلکہ بہتری کر کے بھی وکھانی ہے, ڈیلیور کرنا ہے. گورننس کے ایشوز ہیں, جو انفلیشن کے جو معاملات چل رہے ہیں ان کے کیے ہوئے کو یہ بھگت رہے ہیں. آپ نے عوام کو یہ بھی بتانا ہے کہ ساڈا قصور نہیں ہے, وہ ساڈے ویڑیاں چ وٹے پا گئے نے, جو کہ درست ہے. یہ بیانیہ زیادہ افارمیشن چاہتا ہے بجائے اس کے کہ آپ بتائیں کہ یہ گھریلو خاتون نہ ہوتی تو یہ ایسے بم چلا دیں, وہ چلا دیں. اس بات کے اوپر میں یہ ڈائری اٹھانے لگا ہوں, مجھے اجازت دیں. یہاں پر ایک بات کہنے کی آپ سے میں بھی اجازت چاہوں گی کہ بہرحال عمران خان کو ہم ایسے ہی عورت دشمن پورٹرے کرتے رہے ہیں. اگر غور کیا جائے
تو اس شخص نے پورا ملک 2 خواتین کے ہاتھ میں دے رکھا تھا. آپ کا صوبہ پنجاب ایک عورت چلا رہی تھی, مرکز دوسری عورت چلا رہی تھی. خان صاحب آپ سے بڑا فیمنسٹ کوئی نہیں. آپ سے تھوڑے تو بڑا فیمنسٹ اگر کوئی سی نہ تھی وہ ایوب خان سی. او میرے خدایا, بس تھوڑی شرم درکار ہے عمران خان کو یہ باتیں سننے کے بعد. چلو بھر کافی بہت ہوگی اس کے لیے. اچھا, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کانٹینٹ ہے عمران نیازی کے بدتمیز بد زبان ٹولے کا, وہ بہت سمپل ہے. غداری کارڈ, مذہب کارڈ, کرپشن کارڈ, بیرونی سازش, وہ تو ابھی آئی ہے. یہ کانٹینٹ ہے, اس کو لے کے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس بنیاد کے اوپر وہ مسوجنی کرتے ہیں, وہ ریپ جوکس کرتے ہیں, وہ مطلب جتنی پھر بدتمیزی وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے, سوال وہ موب جسٹس کو بھی ایک طرح سے تھپکیاں دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ گھراؤ, جلاؤ, چنڈا مارنا, یہ سب تشدد کرنا جو ایاز امیر کے ساتھ ہوا اور جس کو نہایت عیاری کے ساتھ موڑ کر دوسری جانب عمران ریاض خان لے گئے ہیں. تو ایاز امیر صاحب خود بھی الیجڈ ہریسر اور ٹرانسفوبک ہیں. اور خیر چھوڑیں, میں اس کی مذمت, اس واقعے کی مذمت کروں کہ نہ کروں؟ نہیں, تشدد کی مذمت ہر حال میں ہونی چاہیے, چاہے وہ ایاز امیر پر ہو, چاہے وہ سمیع ابراہیم کو مارا گیا گھونسا ہو فواد چودھری کی جانب سے. ہاں چلیں, یہ دوسرا ٹاپک ہے. ہم واپس, تو جو کانٹینٹ یہ ہے جس میں ہم نے بات کی کہ ان باتوں کو بنیاد بنا کر مذہب کارڈ کو کسی کو کافر قرار دینا, کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دینا, کسی کو یہ, کسی کو کرپشن کا سرٹیفکیٹ دینا. اب یہ کام پی ایم ایل این کیوں نہیں کر سکتی؟ ہمارے بھائی عطا اللہ تارڑ صاحب جو ایک کافی وزادار آدمی ہے, وہ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ مجھے ریزنز بتائیں. آپ مجھے صرف 3 ریزن بتائیں, میں آپ کو 100 میں سے 100 نمبر دے دوں گا. اچھا, میرا خیال ہے کہ جملہ حقوق جو ہے نا وہ محفوظ کر دیے گئے ہیں خان صاحب کے لیے, اور ایک آدھی دوسری وہ ایک مسلکی ٹولے کے لیے. ہم سب جانتے ہیں یہ جب بھی استعمال ہوا, جب جہاں جیسے استعمال ہوا, اس کی اجازت ہوتی ہے تو سیاسی جماعتیں کر سکتی ہیں. چلیں, آپ نے پہلا ریزن صحیح بتا دیا, دوسرا ریزن بتائیں. پاکستان میں 2 سیاسی جماعتوں نے آمریت کو بھگتا ہے, ایکسپیرینس کیا ہے, اور جس طرح سے پاکستانی معاشرہ ایوالو کر رہا ہے نا, بہرحال کہیں نہ کہیں انسانی حقوق, عورت کی بات, بچوں کے حوالے سے بات, آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بات ہونے لگی ہے, ایوالو ہو رہا ہے معاشرہ. اسی طرح سے یہ سیاسی جماعتوں کے جو طرز سیاست ہے وہ بھی ایوالو ہوئی ہے, خاص طور پر پی ایم ایل این کو دیکھا جائے. اور جب سے مریم نواز نے جلسوں کے سٹیج کے اوپر فرنٹ رو میں ان کے ساتھ خواتین آ کر کھڑی ہونا شروع ہوئی, ماحول کافی حد تک بدلا ہے پارٹی کے اندر بھی اور دیکھنے میں. بہت زبردست بات. افشاں, آپ کو میں 100 میں سے 100 نمبر دیتا ہوں, اور آپ نے تینوں ریزنز بالکل ٹھیک بتائے کہ جملہ حقوق, اور دوسرا یہ کہ بدتمیزی میں ان لوگوں کا مقابلہ ہو نہیں سکتا, اور تیسرا اوبویسلی ہر چیز ایوالو ہو رہی ہے, سیاست ایوالو ہو رہی ہے, سماج ایوالو ہو رہا ہے, ہر چیز ایوالو ہو رہی ہے سوائے پی ٹی آئی. نہیں کاشف صاحب, وہ بھی ایوالو ہو رہے ہیں, لیکن ان کا طریقہ بڑا سائنٹیفک ہے, بڑا ڈیجیٹل طریقہ واردات ہے ان کا. جس طرح سے ابھی یہ 17 جولائی کو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, تو وہ تو سپورٹرز کا تو پتہ نہیں, انہوں نے بھلیکھا ہی ہوئے, ووٹرز کو کال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ ہمیں ووٹ دیں گے یا ان چوروں ڈاکوؤں کو دیں گے اور ان بیگرز کو دیں گے. وہ بیگرز جو کہ خان صاحب کے کیے گئے آئی ایم ایف کے معاہدے کے ساتھ چل رہے ہیں, ہن وہ بیگرز نے. اور پھر جب وہ یس کے لیے اوکے کر دیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں خان صاحب مجاہد ختم نبوت ہیں, تو آپ نے ان کو ووٹ دینا ہے. اچھا, اب آپ نے یہ جو 2-3 باتیں کہیں, اسلامی ٹچ, ہاں آپ نے یہ جو 2-3 باتیں کہیں, اس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ افشاں آپ کی گفتگو کے اندر ایک کانٹرڈکشن ہے, پیراڈاکس ہے. مجھے سمجھائیں آپ. آج آپ بہت ذہانت سے بھرپور گفتگو کر رہی ہیں, تو آپ میرا ایک اور مخمصہ. کافی بدلی ہے میں آج. کافی بدلی ہے, کافی اسٹرانگ ہو گئی ہے. کافی اسٹرانگ ہو گئی ہے. اچھا, تو وہ مخمصہ جو ہے, وہ قضیہ جو ہے, وہ معاملہ جو ہے, وہ حل کرنے کی آپ مطلب صحیح فرمائیں
कि कैसी मैंने इतनी उर्दू इतनी मसाला जो है हल करे मेरा। बताएं, अपना मसाला बताएं। अच्छा, बात ये है कि जो हमारे मज़हब कार्ड और गद्दारी कार्ड और करप्शन कार्ड और स्टीरियोटाइपिंग और रेसिज्म पर बेस्ड नैरेटिव्स जो बनते थे और जेंडर्स के हवाले से हाँ, बकवास, तो ये सब एक ख़ास फैक्ट्री में बनते थे और उस फैक्ट्री के जुमला हकूक़ तो महफूज उन्हीं के पास रहे हैं और जिन 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 लोगों को इजाज़त थी उसे यूज़ करने की वो किया भी। लेकिन अब हमने कहा कि अब वो मजबूरी ये है कि वो लोग अब वो कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कार्ड तो कंपनी के पास हैं और किसी हद तक देखा जाए तो इमरान खान को जो है वो फायर भी कर दिया गया, तो अब तो उनके पास ताकत भी नहीं है। लेकिन उनके घर के अंदर मतलब ये हेलो गोगी तो तब मेरे ते गल नहीं आनी चाहिए थी। भावें गद्दारी का मुकदमा पा दे, भावें गद्दारी पाओ, चाहे मजहब कार्ड पाओ और चाहे खवातीन सहाफ़ियों पर। आसमा शिराजी के हवाले से ये साबित हो गया है कि उनके ऊपर वो जो हिजाब में लिपटी तवाइफ वाला ट्रेंड था वो किसने ट्रिगर करवाया, वो कहाँ से चलवाया गया और वो क्यों हुआ। खैर ये एक दूसरा टॉपिक है, लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था, बुशरा बीबी को कैसे इन लोगों ने कैसे हाईजैक कर लिया है। मतलब मुझे तो ये सुन के डर लग रहा है कि अगर ये सब हरकतें ऐसी करते रहे, मतलब इस तरीके से काबिज होते रहे कंपनी के कंटेंट के ऊपर, तो एक दिन इमरान खान सामने आके कहेगा मेरे अजीज़ हमवतनों मैं मार्शल लॉ लगा रहा हूँ मुल्क के अंदर। तो चाह तो यही रहे हैं ना, कोशिश तो पूरी थी, ठीक है, पीटीआई वाले यूथ ये सब यही चाहते ना कि इमरान मार्शल लॉ लगा दे। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा कि इनके पास ये ताकत, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि ये वो कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जो इनके हैं ही नहीं। आप भूल रहे हैं 2014 धरने के एक बहुत अहम सहूलतकार ने सादा कपड़ों में इन दिनों कुछ ही रोज़ पहले ये बताया है कौम को, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर, एक स्टेज पे खड़े होकर के हमने तीसरी कुव्वत को मौका दिया। तो आपके कहने का मतलब ये है कि तीसरी कुव्वत जो है वो एक डिवीज़न से अभी तक फ़ायदा उठाने के चक्कर में है और उसको ये पता है कि जीतने का एक ही तरीका है कि उनके हथियार उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल किए जाएं। आखिरी बात, क्या ये PMLN के लिए या इत्तेहादी हुकूमत के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है? इनको पैनिक बटन दबा देना चाहिए और फौरी तौर पर जवाब में आके उसी तरह से उसी ग्राउंड पे क्रिकेट खेलनी चाहिए जिस ग्राउंड पे ये इमरान खान और उसकी टीम खेल रही है। काशिफ, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ भी होना चाहिए कि दूसरे की ग्राउंड पर जाकर आप खेलें। आपके पास इतने बड़े इश्यूज़ हैं डील करने के लिए कि उसमें इमरान खान बिल्कुल इररेलेवेंट है मेरे नज़दीक। आप ये बात PMLN को समझा पाएंगे कि इमरान खान इररेलेवेंट है या उसका गोस्ट जो है अभी तक? मेरा ख्याल है कि PMLN के पास, इत्तेहादी गवर्नमेंट के पास करने को इतना कुछ है कि उन्हें अपनी एनर्जी और वक्त एक इररेलेवेंट डेस्परेट सोल के ऊपर नहीं वेस्ट करना चाहिए। और उधर से खान साहब को भी थोड़ा सा, अगर इन्नी भी कोई इंसानियत बाकी है, कोई अकल, कोई शऊर बाकी है उन्होंने विच मौजूद है, सॉरी बाकी अगर है, तो उनको सोचना चाहिए कि इस मुल्क ने दहशत गर्दी के साथ किस तरह से मुकाबला किया है, हमने एक्सट्रीमिज़म को किस तरह से भुगता है। यहाँ पर मशाल खान हो गया मज़हब के नाम पर, और मैं आज भी उस बच्चे की बात नहीं ठीक से कर पाती हूँ। आप जब सियासत में मज़हब कार्ड को, गद्दारी कार्ड को, साजिश के बयानिए को, फलाना टमकाना सारा कुछ जोड़ के कर दे हो, तो वो खान साहब को एक लफ्ज़, एक टर्म बड़ी पसंद है, ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट। तो वो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होता है, वो आम शहरी फिर उसको अपने आले दुआले के लोगों पर अप्लाई करना शुरू कर देता है। तो आप मुआशरे को क्या बना रहे हैं? मुआशरे को ये यूथिया बना रहे हैं, ज़ॉम्बीज़ बना रहे हैं, और वो ज़ॉम्बीज़ जिन्हें घरेलू औरत गोश्त खिलाती है, फ़ोन करके बताती है कि ए वाला ट्रेंड चलना चाहिए है, तो ए वाले गल दे उत्ते ना इंज करके ना इंज सारा तवज्जो इधर उधर कर लेनी, घरेलू औरत उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है।
उनका सियासत से और मेरा कॉफ़ी से कोई ताल्लुक नहीं है.